अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, आज भी मैंने आपके साथ तकरीबन 6 खबरें शेयर करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहली खबर तो ये है कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है तोशा खाना केस में एडिशनल सेशन जज ने आज न्याजी साहब को तलब कर लिया। तो वो लोग जो केस को मिस इंटरप्रेट कर रहे थे, जो समझ रहे थे केसेस ख़त्म हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ ये कि अगर आपने मेरा सुबह 7 बजे वाला ब्लॉग नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए। मैंने उस पर पूरी जो एक कहानी है ना वो बयान किया, जिसमें मैंने बताया है कि क्यों अभी तक न्याजी साहब जवान पार्क में इजीली सुकून सुकून मोलते मिठे चोल, यानी कि इस तरह क्यों बैठे हुए हैं, आराम से क्यों बैठे हुए हैं, क्यों अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके पीछे की जो रीज़न है वो मैंने उसमें बताई है। उसमें मैंने ये भी बताया कि बंदयाल साहब की जो जिन 3 यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात हुई है वो कौन है, उनकी क्या क्या बातें हुई हैं, वो सारी बातें अगर आपने वो नहीं देखा वीडियो, यहाँ पे आपको थंबनेल नज़र आ रहा है, वो ज़रूर देखिएगा। तो बहरहाल अब तोशा खाना केस में न्याज़ी साहब की फ़िलहाल वक्ती तौर पे मुझे तो कोई बचत नज़र नहीं आती। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर अदालतें जो हैं वो सितंबर तक रिलीफ देती भी हैं न्याज़ी साहब को, तो आप ये सोचिए कि बंदियाल साहब के जाने के बाद न्याज़ी साहब के साथ क्या होगा। और आप ये भी सोचिए कि अगर अदालतों से रिलीफ मिल भी जाता है तो फिर मिलिट्री अदालतें जो हैं वो नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने ट्रायल करना ही करना है। आज करें, कल करें, परसों करें, लेकिन हाल बता आपको ये जो चूहे बिल्ली वाला खेल नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली आपको सितंबर तक नज़र आता रहेगा। और अब चलते हैं जी पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 ये है कि परवेज़ इलाही फाइनली थक हार गए हैं और सियासत से किनारा कशी का जल्द ही ऐलान कर सकते हैं। और उसके पीछे जो रीज़न वो आपको बताएंगे वो ये बताएंगे कि वो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं और वो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं और वो उनके लिए पॉसिबल नहीं। मैं इसके बारे में थोड़ी खबर आपको पूरी पढ़ के सुनाती हूँ कि बेसिकली पीटीआई के सदर हैं यानी परवेज़ इलाही, उन्होंने सियासत छोड़ने का भी ऐलान करने वाले हैं वो, और पीटीआई से अलहदगी का भी ऐलान मुतवक्के है कि वो जल्दी करेंगे। चौधरी शुजात के बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ, उनकी बहुत सारी मुलाकातें हो चुकी हैं उनके साथ, और परवेज़ इलाही के दरमियान और चौधरी शुजात के दरमियान जो है ईद से पहले एक मुलाकात हुई, और उसमें चौधरी शुजात की जानब से परवेज़ इलाही की सेहत पर तशवीश का इजहार किया गया। और ज़राए के मुताबिक जो है वो चौधरी शुजात ने परवेज़ इलाही को सेहत पे फोकस करने का कहा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वापस अपनी पार्टी में वापस आ जाओ, यानी कि लौट के बद्दू घर को आए। और परवेज़ इलाही ने सेहत के मामलात को लेकर सियासत से अलहदगी पे गौर भी शुरू कर दिया है। और चौधरी परवेज़ इलाही का मुमकिन तौर पर सियासत और पीटीआई से अलहदगी का इम्कान भी है, और जल्दी आप हो सकता है कि सुने इस तरह का कोई बयान। और परवेज़ इलाही जो हैं उनका ये कहना है कि वो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, उनका खाना पीना अद्वियात लेना एक टाइम टेबल के तहत होता है, लेकिन जेल के अंदर वो इस रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे। असल में आपको क्या लगता है कि परवेज़ इलाही जो कह रहे हैं एग्जैक्टली ये खबर ऐसे ही है, इसके पीछे कोई रीज़न है? पीछे की रीज़न ये है कि मैं आपको पहले भी व्लॉग में बता चुकी हूँ कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं, उनका जो बेटा है मोनस, उसने उनका फ़ोन उठाना छोड़ दिया है, उनसे बातचीत करना छोड़ दिया है। और परवेज़ इलाही ने जेल में बैठकर अपने ख़ानदान के जितने भी लोगों से राब्ते किए हैं, उनके ऑडियोज़ जो हैं वो मुतल्लिका अफराद तक पहुँच चुके हुए हैं। उसमें उन्होंने गिले शिकवे किए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे के पास क्योंकि पैसे होते हैं, फाइनेंसर वो है, स्पॉन्सर वो है, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ें आ रही हैं, और मेरा बेटा देखो मेरे साथ क्या कर रहा है, और वही पंजाबी में कि बुढ़े बारे मैनू रोलन है। और अब फाइनली परवेज़ इलाही अगर ये फैसला कर रहे हैं, क्योंकि मोनस इलाही की ज़िद ये थी कि पीटीआई को नहीं छोड़ना, और परवेज़ इलाही जो हैं उनके भाई जो हैं चौधरी शुजात, वो उनको इस बात पे कंपेल करें कि तुम वापस पहली वाली पार्टी पे आओ। तो बीच का रास्ता मेरे ख्याल से उन्होंने ये निकाला है कि वो ये कह देंगे कि मेरे दिल का अर्जा है और दवाइयाँ जो हैं वो टाइम पे नहीं खाई जाती, इसलिए मैं कोई लंबी दवाई खाने के लिए लंबे टाइम पे जा रहा हूँ और मैं सियासत से ही किनारा कशी करता हूँ, ताकि जब हालात थोड़े से नॉर्मल हो तो उसके बाद वो फैसला करें कि उन्होंने किस पार्टी में जाना है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अब चलते हैं जी पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 बड़ा ही खतरनाक है। 5 पाकिस्तानी अफराद पकड़े गए हैं, और पकड़े कहाँ से गए हैं? इसराइल से। अंदाज़ा कीजिए। और वो पांचों अफराद इसराइल में करते क्या थे, और इसराइल से फ्रिक्वेंटली पाकिस्तान कैसे आते थे? आप कहेंगे कि हमारा तो पासपोर्ट ही नहीं है, मतलब उस मुल्क में जाने के लिए काम करता वैलिड। तो उसकी जो पूरी खबर है ना वो मैं आपके सामने रखती हूँ जी। तो जनाब ज़रा तफसीलात मुलाहिज़ा फरमाइए। तफसीलात इस वक्त मेरे सामने हैं। ये 5 अफराद जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये हैं जी पाँचों पाकिस्तानी। और ये पांचों जो हैं पकड़े गए हैं, इसमें से एक को जो ना फैंटी प्रोग्राम भी लगा है। ये ज़रा राइट वाले को देखें, इसकी आंख के पास आपको ज़ख्म का निशान भी नज़र आएगा। अच्छा, अब इनके बारे में ज़रा आपको बताती हूँ कि इनको गिरफ़्तार किया गया है, इन पांचों को एफआईए की तरफ से। और ये मुल्ज़िमान जो हैं वो शेंजन वीज़े पे उर्दन एयरपोर्ट से इसराइल में दाखिल हुए थे। पहले उर्दन गए, वहाँ के एयरपोर्ट से ये इसराइल में दाखिल हुए। तमाम मुल्ज़िमान जो हैं वो इसराइली एजेंट के ज़रिए मुल्क में दाखिल हुए। अंदाज़ा कीजिए कि इसराइल के जो एजेंट्स हैं उनका पाकिस्तानियों के ऊपर यानी कितना ईज़िली एक्सेस है। मुल्ज़िमान ने 4 से 7 साल तक लगातार इसराइली हुकूमत तल अबीब में मुलाजमत की।
یعنی کہ پچھلے 7 سال سے یہ اسرائیلی دارالحکومت کے اندر بیٹھ کے کام کر رہے تھے، اور ملزمان جو ہیں وہ تل ابیب میں بطور ہیلپر اور گاڑیاں دھونے کی ملازمت کرتے تھے۔ یہ بظاہر آپ کو پتہ ہے کہ جو اس طرح کے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے یا ان سے جاسوسی کروائی جاتی ہے یا ان کو جو خفیہ ٹاسک سونپے جاتے ہیں تو وہ ان کو ہیلپر کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ان کو ہائر کیا تھا، کوئی گاڑی دھوتا ہے، کوئی کک ہوتا ہے، ورنہ آپ سوچیں یہودی جو اپنی نسل کو لے کر اتنے زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں، وہ کسی مسلمان کے ہاتھ کا کھانا کیسے کھا سکتے ہیں؟ کیا انہیں پوری دنیا میں کوئی اور ہیلپر یا کوئی کک نظر نہیں آیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ ملزمان جو ہیں وہ وطن واپسی پہ دبئی کے راستے اردن ایئرپورٹ سے کراچی آتے تھے، اور ملزمان جو ہیں وہ ویسٹرن یونین کے ذریعے جو ہیں وہ پاکستان رقم منتقل کرتے تھے، اور ملزمان جو ہیں یہ ترکی، کینیا، سری لنکا کے راستے سے بھی جارڈن ایئرپورٹ سے اسرائیل میں داخل ہو جاتے تھے، یعنی انہوں نے یہ راستے رکھے ہوئے تھے، اور ملزمان وطن واپسی کے لیے دبئی کے راستے جارڈن ایئرپورٹ سے کراچی آتے تھے۔ اب آپ سوچیں نا، اگر یہ عام بندے ہوتے تو ان کو اتنے کیسے طریقے پتہ تھا کہ ہم نے یہاں سے آنا، یہاں سے آنا، یہاں سے آنا۔ بہرحال ایف آئی اے کی اس وقت تحقیقات جاری ہیں، اور جیسے ہی مزید تفصیلات آئیں گی تو میں آپ کو اس سے بھی آگاہ کروں گی۔ اب چلتے ہیں جناب جی اگلے پوائنٹ کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے جی جسٹس شوکت عزیز صدیقی۔ انہوں نے آج سے بہت عرصہ پہلے، کیونکہ آپ کو پتہ پریویس ولاگ میں آپ کو وہ بیان سنوا چکی ہوں، اگر میرے ایڈیٹر کے پاس اس وقت وہ بیان ہے تو وہ دوبارہ سے لگا دینا، جس میں نیازی صاحب کے اپنے وکیل، ان کے اپنے رشتہ دار جو حامد خان ہیں، انہوں نے بتایا کہ نیازی صاحب نے یہ زیادتی کروائی، اور یہ ساری زیادتی نواز شریف کے ساتھ کی گئی، اور نواز شریف کو لگتا تھا کہ میرے خلاف پاناما اور اقامہ کے غلط کیسز بنائے گئے ہیں، اور میں جو ہوں عدالتوں سے انصاف لے لوں گا، جبکہ ان کی خام خیالی تھی، فیصلہ کہیں اور ہو چکا تھا۔ وہ آپ نے ان کا بیان سنا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سے بھی بہت پہلے، یہ تو انہوں نے اب منہ کھولا ہے نا، اس سے بھی بہت پہلے جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو ہیں وہ پروجیکٹ عمران کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح جنرل فیض ان کے پاس آئے تھے، اور کس طرح سے جنرل فیض نے ان سے اپنا من مانا فیصلہ کروانے کی کوشش کی تھی، اور جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے انکار کیا تھا تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ تو ہماری کی ہوئی محنت کو ضائع کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب باقی سب کو آپ پھر اس دائرے میں لا رہے ہیں، حساب کے دائرے میں، تو فیض صاحب کو اور باجوہ صاحب کو پھر کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ بہرحال آپ یہ ویڈیو دیکھیے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جب یہ پھر کیس نیب کورٹ میں آ گیا اور آلموسٹ جو یہ اپنے کنکلوژن کی طرف تھا، ججمنٹ ریزرو ہو چکی تھی، تو وہ میرے پاس آئے۔ بظاہر کون آئے؟ جنرل میجر جنرل فیض حمید صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو ہائی کورٹ میں جب نیب کورٹ سے کوئی ڈیسیژن آ جائے تو ہائی کورٹ میں کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ تو میں کہا جی آپ کس کیس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں؟ یہی ہے پرائم منسٹر نواز شریف اور ان کی بیٹی کا۔ تو میں کہا اس کی تو بھی ججمنٹ نہیں آئی۔ یہ ابھی نیب کورٹ میں کیس چل رہا تھا، ابھی فیصلہ آنے والا تھا، لیکن وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈوین بینچ میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی، تو میں نے کہا جی اس کا تو بھی فیصلہ نہیں آیا۔ تو انہوں نے بڑا کیٹیگریکلی کہا، انہوں نے نہیں کہا سر نہیں سر کنوکشن تو ہونی ہونی ہے، اب صرف کوانٹم آف سینٹنس کا جو ایشو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ اگر ہائی کورٹ میں آپ کے پاس کیس آئے تو آپ کیا کریں گے؟ میں کہا جی یہ تو ابھی ایک آپ ایسی بات کر رہے ہیں، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ نے مجھے ڈوین بینچ سے ہٹوایا کیوں؟ ابھی ظاہر ہے یہ کیس ڈوین بینچ کے پاس ہی آئے گا نا۔ تو ہی ویری کینڈیڈلی سیڈ کہ جی کہ ہماری لیگل ٹیم کا اور نیب کے افسران کا یہ خیال تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ ڈیفینس تھوڑا پرو ڈیفینس ہیں اور پلس کرمنل کام کو سمجھتے ہیں، تو میک شور کریں کہ ان کے پاس کوئی کیس نہ۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا، اور اب اگلا پوائنٹ جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ سابق صدر بار علی احمد کرد کو کون نہیں جانتا، خاص طور پہ اپنے جوش خطابت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، جس مائک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو مکے مار کے گرا دیتے ہیں۔ فائنلی انہوں نے ہمت کی ہے سچ بولنے کی، اور سچ انہوں نے یہ بولا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ بے شک ان کے ڈفرینسز ہیں، لیکن نواز شریف کو جو سزا ہوئی تھی وہ غلط ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجیے۔ جب ان کو سزا ملی تھی، حالانکہ میرا میاں صاحب اور ان کی پارٹی سے یا ان کے لوگوں سے خدا گواہ نہ کوئی تعلق ہے، نہ میں پوچھا، مگر سب سے بڑھ کر میاں ثاقب نثار صاحب کے فیصلوں پہ جتنی تنقید میں نے کی تھی، میرے خیال میں کسی وکلا نمائندے نے نہیں کی تھی۔ تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو جان بوجھ کر صرف کسی کے کہنے پر، پاورفل لوگوں کے کہنے پہ ان کو جو ہے ان کو سزا دی گئی، حالانکہ اقامہ کی بنیاد پہ سزا بنتی نہیں، آج بھی نہیں بنتی، اتنے عرصے کے بعد بھی کوئی وکیل اس کو تسلیم کرنے کے بعد۔
تو اس لحاظ سے میں ان کو اس لحاظ سے سزا یافتہ نہیں سمجھتا. تو جب ہم آپ کو خبریں دے رہے ہوتے ہیں تو کہاں کہاں سے کس کس کونے سے مجھے خبر کا ریفرنس نکال کے آپ کے پاس لانا پڑتا ہے. اب جناب جی ریاض حسین صاحب ایک صحافی ہیں, ان کی ایک خبر آئی ہے جس میں انہوں نے مبینہ طور پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو قادیانی حضرات ہیں وہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, زمینیں خرید رہے ہیں, پورے علاقے خرید رہے ہیں, اور اس کے بدلے میں وہ کر کیا رہے ہیں, وہ وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی یونیورسٹیز بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ وہ قادیانیت کو پڑھا سکیں. اور اس سلسلے کی کوشش میں جو ان کی پہلی کوشش کامیاب ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پاکستان کی پشت میں انہوں نے خنجر کچھ اس طرح سے گھونپا ہے کہ ضلع تھر پارکر میں انہوں نے قادیانی مشنری کے کام کو عروج دیتے ہوئے اسلام کے نام پہ بچوں کو قادیانیت پڑھانے کا کام شروع کر دیا. قادیانیوں نے کروڑوں روپے لگا کے تھر پارکر جانے والی سڑک کے کنارے کئی ایکڑ زمین خریدی ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ جو لوگ ہیں, جو تھر کے رہنے والے لوگ ہیں, وہ کافی غریب ہیں, ان کو روٹی, کپڑا, مکان, تعلیم اور علاج معالجے کی سہولیات کا لالچ دے کر اس کے بدلے میں ان سے قادیانیت کا مذہب جو ہے وہ قبول کروا رہے ہیں. اسکولوں میں قادیانی ٹیچرز کو بھرتی کیا گیا ہے اور ان کی کارکردگی روزانہ کی بنیاد پر چیک کی جاتی ہے کہ انہوں نے ان بچوں کو کیا سکھایا. بچوں کو مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت پڑھائی جاتی ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کے 5 خلفاء کے نام بھی یاد کروائے جاتے ہیں. دیواروں پہ مرزا قادیانی اور اس کے خلفاء کی تصاویر لگی ہیں, اور یہ سب کچھ انڈر گراؤنڈ اتنی خاموشی سے کیا جا رہا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو رہی ہے. اساتذہ کی فہرستیں بنائی جاتی ہیں اور ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں, اور ان کی رپورٹ, ان کی کارکردگی کی جو رپورٹ ہے وہ بنائی جاتی ہے, اور پھر تھر میں غربت کا فائدہ اٹھا کر اپنے مذہب سے ان کو تبدیل کر لیا جاتا ہے. بے شک بھوک انسان کو کفر تک لے جاتی ہے, اور اس میں سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ تمام مذہبی اور سماجی جماعتیں بھی قصوروار ہیں, کیونکہ قادیانیوں کو اس خاموشی کے ساتھ سازش کا جو پردہ فاش کرنے کے لیے اس پوسٹ کو انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں, جس کی وجہ سے یہ خبر میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. لیکن مجھے بہت ہی افسوس ہوا ہے, اور اگر یہ خبر سچی ہے, اگر ایسا ہو رہا ہے, تو پھر سندھ حکومت کو اس کے بارے میں سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جن علاقوں میں غربت ہے, جن علاقوں میں افلاس ہے, بھوک ہے, وہاں پر آپ جو ہے وہ اپنی من مرضی کا جو کوئی بھی مذہب ہے وہ پھیلا دیں. ان کو بدلے میں آپ لالچ دیں کہ ہم آپ کو کھانا, روٹی, کپڑا, مکان دیں گے, تو وہی بات ہے کہ غربت آپ کو کفر کی حد تک لے جاتی ہے. لیکن بہرحال اگر یہ حقیقت ہے اور ریاض صاحب نے صحیح رپورٹ کیا ہے, تو پھر ہمارے اداروں کو اس کے اوپر سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے. جی تو جناب یہ تھیں آج کی 6 خبریں, اور اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے توشہ خانہ کیس میں ایڈیشنل سیشن جج نے جو نیازی صاحب کو طلب کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. پرویز الہی جو کہہ رہے ہیں کہ وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہیں, لہٰذا سیاست سے کنارہ کشی کرنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اسرائیل سے جو 5 ملازمین گرفتار ہوئے ہیں اور وہ کس کس طریقے سے پاکستان داخل ہوتے تھے اور کس کس طریقے سے ٹرانزیکشنز کی تفصیلات میں نے آپ تک پہنچائی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ضلع تھر پارکر میں قادیانیت کو جس طرح سے عروج دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. جسٹس شوکت صدیقی جو ہیں آج سے بہت عرصہ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ یہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے یہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں, کون سہولت کار ہیں, اور جنرل فیض نے ان سے کس طرح سے یہ سب کچھ کروایا. اس وقت اس کو سیریس نہیں لیا گیا, اور آج جو ہے سچائی چیخ چیخ کر خود پکار رہی ہے, اور سابق صدر بار علی احمد کرد نے بھی اس کی سچائی سے جو پردہ ہے وہ ہٹایا ہے, اور نیازی صاحب کے اپنے کزن نے اٹھایا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ان تمام پوائنٹس کے بارے میں آپ جو بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.